بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد روى احمد والنسائی والحاکم عن عبید بن رفاعة الزرقی رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم احد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استووا حتى اثنی علی ربی فصاروا خلفه صفوفا۔ اس حدیث مبارک کو امام احمد، امام نسائی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے رحمۃ اللہ علیہم۔ سیدنا عبید بن رفاعہ الزرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب غزوہ احد کا دن آیا تھا اور مشرکین واپس پلٹ گئے تھے، واپس چلے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم برابر ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب پر ثنا بیان کروں، اس کی تعریف کروں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف در صف کھڑے ہو گئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعائیں کہی تھی، اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اللہم لا قابض لما بسطت، اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ کرنے والا نہیں، ولا باسط لما قبضت، اور جسے تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ کرنے والا نہیں، ولا ہادی لما اضللت، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ولا مضل لمن ہدیت، اور جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، ولا مانع لما اعطیت، اور جسے تو عطا کر دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا مقرب لما باعدت، اور جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، ولا مباعد لما قربت، اور جسے تو قریب کر لے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، اے اللہ ہم پر اپنی برکتوں، رحمتوں، فضل اور رزق کی وسعت فرما، کشادگی فرما۔ اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول، اے اللہ میں تجھ سے وہ ہمیشہ رہنے والی نعمت مانگتا ہوں جو نہ بدلے اور نہ ختم ہو۔ اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ، اے اللہ میں تجھ سے تنگ دستی کے دن نعمت کا سوال کرتا ہوں، والامن یوم الخوف، اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما اعطیتنا وشر ما منعت، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں دی اور اس کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوبصورت کر دے، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر کو اور بڑے بڑے گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو اور تیری نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، وجعلنا من الراشدین، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہم توفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا کر، واحینا مسلمین، اور ہمیں اسلام کی حالت میں ہی زندہ رکھ، والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اس حال میں کہ ہم نہ رسوا ہوں اور نہ فتنے میں مبتلا ہوں۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین یکذبون رسلک ویصدون عن سبیلک، اے اللہ ان کافروں سے جنگ فرما جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے روکتے ہیں، تیرے دین سے روکتے ہیں۔ واجعل علیہم رجزک وعذابک، اور ان پر اپنا عذاب اور سزا نازل فرما۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوتوا الکتاب الہ الحق، اے اللہ اہل کتاب کے کافروں سے، یہود و نصارہ سے بھی جنگ فرما اے سچے معبود۔ شیخ حفظ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دعاؤں میں سے ہے، عظیم دعاؤں میں سے ہے، جس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے کیا ہے، اور اس کے بعد یہ عظیم دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ اس کے بعد شیخ حافظ اللہ نے اس حدیث کے الفاظ کی شرح اور وضاحت کی ہے۔ وانکفأ المشرکون، یعنی کافر رسوائی، افسوس اور ندامت کے ساتھ واپس چلے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے استووا حتی اثنی علی ربی، مطلب کہ تم صفوں میں برابر ہو کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر ثنا بیان کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی التجا کریں۔ تو صحابہ کرام اسی طرح جو ہے وہ صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ اللہم لک الحمد کلہ، حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر تعریف بیان کرنا،
اللہ کی ثنا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ اور بڑی بڑی بلند صفات کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ثنا بیان کرنا جو اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں جو نہ گنی جا سکتی ہیں اور نہ شمار کی جا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ۔ کلہ یعنی تمام تعریفیں، وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہوں، پہلے والی تعریفیں ہوں، بعد میں آنے والی ہوں، سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ وہی نعمتیں دیتا ہے اور وہی جو ہے ذوالجلال اور کمال ہے، اپنے ناموں میں، اپنے صفات میں کبریائی والا ہے، تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہی ہیں۔ اللہم لا قابض لما بسطت، یعنی جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشادگی لکھ لی، باقی رہنا لکھ لیا، ہمیشہ کی لکھ لی، تو اس چیز کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، اس کے درمیان میں نہیں آ سکتا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کھول دے، جو رحمت اور نعمتیں اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ روک لے تو اللہ کے علاوہ اس کے بعد کوئی بھیجنے والا نہیں، وہی جو ہے عزت والا، غالب اور حکمت والا ہے۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے تو اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کے لیے بند کر دے تو اللہ کے علاوہ کوئی بھیجنے والا نہیں، کھولنے والا نہیں۔ ولا باسط لما قبضت، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے، کشادہ نہ کرے، تو کوئی اسے کھول نہیں سکتا، کشادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تمام معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ولا ہادی لما اضللت ولا مضل لمن ہدیت، یعنی ہدایت حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ وہی ہدایت دیتا ہے، وہی رہنمائی کرتا ہے دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کی، تو جسے وہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی دوست نہیں، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ جو ہدایت کے لائق ہے اسے ہدایت دیتا ہے، جو لائق نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت، جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ وسعت لکھ لے، اسے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے، اپنی رحمت کرے، نعمتیں دے، احسان کرے، تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ روک لے بندے سے، بھلائی روک لے، اپنی رحمت روک لے، اپنی نعمتیں روک لے، اپنا احسان روک لے، تو کوئی دینے والا نہیں۔ اس طرح حدیث بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، وَعْلَمْ، جان لو، ان الامت لو اجتمعوا علی ان ينفعوک، کہ پوری امت اگر جمع ہو جائے اس چیز پر کہ وہ تجھے فائدہ دیں، لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، تو تجھے فائدہ نہیں دے سکتے مگر اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ لی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر پوری امت جمع ہو جائے تجھے نقصان دینے پر تو تجھے نقصان نہیں دے سکتے مگر اس چیز کے ساتھ جو نقصان اللہ تعالیٰ نے تجھ پر لکھ لیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا دیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں تقدیر میں لکھ لی ہیں۔ ولا مقرب لما باعدت، تو جس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، اپنی رحمت سے دھتکار دے، اپنی ناراضگی اس پر جو ہے وہ کر دے، اس پر غصہ ہو جائے، اس سے ناراض ہو جائے، تو کوئی اسے قریب نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ ولا مباعد لما قربت، اور جس چیز کو اور جس بندے کو جس کو اللہ تعالیٰ قریب کر دے، اسے بلند کر دے، تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقی خالق ہیں، وہی تدبیر کرتا ہے، ہر چیز کو وہی چلاتا ہے، وہی دینے والا ہے، روکنے والا ہے، کسی کو قریب کرنے والا ہے، دور کرنے والا ہے، کسی کو رزق کشادہ کر کے دینے والا ہے، کسی کے لیے تنگی کرنے والا ہے، عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ ہدایت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی دیتا ہے، کسی کو چاہے تو گمراہ کر دے، اور یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہیں ہے کوئی دینے والا اور نہ روکنے والا، نہ نفع دینے والا، نہ فائدہ دینے والا، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو مومن کو شدید ضرورت ہے، شدید حاجت ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دین محفوظ کر لے، اسے عافیت دے دے۔ جب یہ چیز بندے کو مل جائے، اللہ تعالیٰ حفاظت کر دے، عافیت دے دے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کر لے، تو کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، فتنے میں جو ہے وہ داخل کرنے والا نہیں، دین سے ہٹانے والا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر دی ہے۔ تو اس عظیم تعریف اور ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا آغاز کیا اور دعا طلب کی، اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک، اے اللہ کشادہ کر دے ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق، اور ہمیں عطا کر یہ سب کشادگی کے ساتھ، کیونکہ بسط جو ہے یہ دینے میں کشادگی، وسعت، جس طرح شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ثنا بیان کرتے ہوئے کہا لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، یعنی کوئی تنگی کرنے والا نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کشادگی کر دے، اور کوئی کشادگی کرنے والا نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ تنگی کر دے۔ برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک، اس میں بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ تمام احسان اللہ کے ہاتھ میں ہیں، برکتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، رحمت بھی وہی کرتا ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، تمام فضل اور احسان اللہ کے ہاتھ میں جسے چاہے وہ دے، واللہ ذو الفضل العظیم، وہی جو ہے وہ فضل عظیم والا ہے، بہت بڑا ہے، احسان والا ہے۔
اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول۔ تو یہ سوال جنت کے بارے میں ہے، کیونکہ جنت ہی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جو نہ کبھی تبدیل ہوں گی اور نہ ختم ہوں گی۔ تو ان الفاظ میں جنت کا سوال ہے، جس طرح اللہ کا فرمان ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی جنتیوں کو، اس سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ، تو یہاں پر سوال ہے نعمت کا، تنگ دستی والے دن، سخت ضرورت والے دن، سخت حاجت والے دن اللہ تعالیٰ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کر دے اور بندے کو جو ہے وہ فقیری سے غنی کر دے، اور اسے جو ہے وہ بچائے لوگوں کی طرف اس کی حاجت نہ ہو، لوگوں کی حاجت سے بچائے، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کی حاجت سے بچائے۔ مطلب کہ اے اللہ میری فقیری اور میری حاجت بھی صرف تیری طرف ہو، لوگوں کی طرف نہ ہو۔ والامن یوم الخوف، یعنی مصیبت کے دن، خوف میں جو ہے وہ امن کا سوال ہے، سلامتی کا سوال ہے، دشمن سے جو ہے وہ بچاؤ کا سوال ہے کہ دشمن سے نہ ڈرا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے صحابہ کرام، اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں، ان کے لیے یہ چیز حاصل ہوئی غزوہ احد میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کر دی، جس اللہ کا فرمان ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، یعنی ہم نے پریشانی کے بعد جو ہے وہ امن نازل کر دیا اونگ کی صورت میں، جو تمہارے بعض لوگوں کو حاصل بھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا کہ انہیں اونگیں آنے لگی، نیند آنے لگی، سکون جو ہے ان پر اتر گیا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انہی لوگوں میں سے تھا جن کو نیند آنے لگی، نیند کے جھٹکے، اونگ آنے لگی غزوہ احد کے دن، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے جو ہے وہ تلوار بار بار گر جاتی، میں اسے اٹھاتا پھر گر جاتی۔ تو اتنا جو ہے وہ امن ہو گیا کہ جنگ کے دوران بھی صحابہ کرام پر نیند طاری ہو گئی، خوف ان کی دلوں سے نکل گیا، ان کی دلوں میں اللہ تعالیٰ نے امن داخل کر دیا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما اعطیتنا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، ان میں جو ہے وہ ہمیں شر سے بچا۔ تو کبھی جو ہے بندے کو جو ہے وہ نعمت ملتی ہے، صحت، مال، اولاد، اور یہ اس کے لیے شر ہو جاتا ہے، یعنی شر کا باعث ہو جاتا ہے، شر کا سبب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندے نے یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ ان چیزوں کے شر سے بچائے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، نعمت دی ہے، مال، اولاد، یہ سب اس کے لیے بھلائی کا باعث ہو، خیر کا سبب ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور برکت کا جو ہے سبب ہو، اس کے لیے شر کا باعث نہ ہو۔ وشر ما منعت، یعنی جو چیز تو نے ہم سے روک لی ہے تو اس کے شر سے بھی ہمیں بچا، کیونکہ کبھی جو ہے انسان مال سے روک دیا جاتا ہے، صحت سے روک دیا جاتا ہے، اولاد سے روک دیا جاتا ہے، اور اسی میں اسی کی بھلائی ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ اس چیز سے روک دیا جاتا ہے اور اس میں شر بھی ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ اس کو مال نہ دے، بالکل فقیر ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلائے، اور جو ہے وہ شدید اس کا شر کا باعث ہو اس کی فقیری اس پر، کیونکہ بعض لوگ جو ہے فقیری کی حالت میں جو ہے وہ دھوکے سے، فریب سے، خیانت اور جھوٹ سے نہیں بچتے، تو یہاں پر جو ہے فقیری کا ہونا شر کا باعث ہو گیا۔ تو مطلب جو چیز اللہ تعالیٰ دے اس کے شر سے بھی بچاؤ ہو، جیسے اگر اولاد و نافرمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تو صحیح، لیکن وہ شر کا باعث ہو گیا۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کو ملتا تو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتا۔ اسی لیے جو چیز اللہ تعالیٰ روکتا ہے تو کبھی وہ روکنا اس کے لیے سزا کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے روک دیتا ہے، اور کبھی اس کے لیے خیر کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، مطلب کہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے، ہمارے دلوں سے محبت کریں، اور جو ہے وہ دل میں لذت آئے، ایمان کا ذائقہ ہو، ایمان کی مٹھاس دل میں داخل ہو جائے، دل کے لیے ایمان محبوب ہو جائے، تاکہ دل اسے جو ہے وہ تھام لے، اس پر حفاظت کرے، اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری ہے، اور جو اسباب ہیں ان کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اسباب میں سے یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ دین کے جو ہے اچھائیاں پڑھے، اس کی بھلائیاں پڑھے، اس کی برکات اور خیرات کو پڑھے، اور اس کا جو اچھا انجام ہے دنیا آخرت میں اس کو دیکھے۔ وزینہ فی قلوبنا، مطلب دل میں اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت بنا دے، ایمان کو ہمارے دلوں میں خوبصورت بنا دے۔ تو دل کے لیے ایمان بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی یہ چیزیں ہمارے دلوں میں ناپسندیدہ کر دے، کفر کو، کبیرہ گناہوں کو، تیری نافرمانی کو، کہ دل اسے نفرت کرے۔ تو کفر یہ ہے کہ بندہ مرتد ہو جائے، دین کو ہی چھوڑ دے۔ تو یہاں پر بندے کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کو ناپسندیدہ کر دے، اس کے دل کے لیے کفر کے اسباب کو بھی ناپسندیدہ کر دے۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول نے کی۔ اور الفسوق، تو فسوق میں جو ہے بڑے بڑے کبیرہ گناہ، اور عصیان یعنی دوسری نافرمانیاں جو بھی گناہ ہیں۔ اسی ترتیب سے یہ قرآن مجید میں بھی آیت ہے۔ تو کفر سے اس کا آغاز ہے جو سب سے خطرناک ہے، اس کے بعد بڑے بڑے گناہ فسوق، اس کے بعد جو ہے وہ نافرمانیاں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ایمان کو محبوب بنا دیا تمہارے لیے، اسے خوبصورت کر دیا تمہارے دلوں میں، اور کفر کو، کبیرہ گناہوں کو، نافرمانیوں کو تمہاری طرف ناپسندیدہ کر دیا۔ پھر فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور نعمت ہے، اور وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد وجعلنا من الراشدین، یعنی تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان میں سے بنا دے، جنہوں نے حق کو پہچانا اور اس پر جو ہے وہ ثابت قدم ہو گئے، اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد اللہم توفنا مسلمین، یعنی ہمیں توفیق دے کہ ہماری وفات اسلام پر ہو، کہ ہم اسلام پر جو ہے ثابت قدم ہو، ہمیشہ کی اس پر اختیار کریں، استقامت اختیار کریں یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ وَأَحْيِنَا مسلمین، اسلام پر ہی ہمیں زندہ رکھ، کہ ہم اعمال صالحہ پر جو ہے وہ اور اللہ تعالیٰ کی طاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔
اس کے بعد والحقنا بالصالحین، نیک لوگوں سے ہمیں ملا دے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کے ساتھ جن پر تمہارا انعام ہوا، تو نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے، صالحین مطلب نیک لوگ، اور کتنے ہی اچھے ہیں یہ لوگ۔ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان جیسے عمل کریں تاکہ ہم قیامت میں ان کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، جو اللہ کے خلیل ہیں، ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں رسوا نہیں کرنا۔ تو غیر خزایا یعنی بغیر رسوائی کے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی کہ ہمیں قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں تو رسوائی سے بچانا۔ تو غیر خزایا یعنی رسوائی سے ہمیں بچانا کہ ہم قیامت میں رسوا ہو جائیں، ولا مفتونین، اور ہم جو ہے دین میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہمارے دین میں جو ہے ہم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور یہ اس طرح کہ ہم دین کو ہی چھوڑ دیں اور اس پر حفاظت نہ کریں، عمل نہ کریں، یہ سب فتنے کا باعث ہوتا ہے کہ انسان سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے۔ اس کے بعد دعا کی اللہ کے رسول نے کافروں پر، اللہم قاتل الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک واجعل علیہم رجزک وعذابک، ان پر اپنی سزا نازل کر اور ہماری مدد کر۔ اور یہاں پر خاص ان لوگوں کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے روکتے ہیں اور رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، تمام کافروں کے لیے یہاں پر ذکر نہیں کیا، کیونکہ جو کافر مسلمان سے نہیں لڑتا، لڑائی نہیں کرتا، تو اس کے لیے دعائیں کی جائے گی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ اس کے خلاف نہیں دعا کی جائے گی، خلاف اس کے لیے دعا کی جائے گی جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور دین سے روکتے ہیں، اس پر لڑائی کرتے ہیں، تو ان کے خلاف دعا کی جائے گی۔ باقی کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے گی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں منع کرتا ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے نہیں، دین کے متعلق تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، ان کی طرف عدل و انصاف کرو، ان اللہ يحب المقسطين، اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوتوا الکتاب، یہاں پر خاص دعا ہے اہل کتاب کے کافر، یہود و نصارہ، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ظاہری دشمنی کی اور اپنے دین کو انہوں نے ضائع کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا، اس دین کو انہوں نے پہچانا بھی، اس کے بعد جو ہے اس دین سے نکل گئے اور دین کو تبدیل کر دیا اور دین کو ضائع کر دیا۔ تو یہود و نصارہ پر بھی بد دعا ہے۔ الہ الحق مطلب کہ اے سچے معبود، یہاں پر اللہ تعالیٰ کو واسطہ ہے، اے سچے معبود، یہ سب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو حقیقی جو معبود ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہیں، سچے معبود ہیں، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، وان اللہ هو العلی الکبیر، اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس حدیث پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔